بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو دوست اس چینل پہ نئے ہیں لازمی طور پہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اور جو دوست پرانے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی لازمی طور پہ کریں، کیونکہ بہت سارے ٹاپک آپ کے مس ہوتے ہیں اور انہی ٹاپک پہ پھر آپ کمنٹس کی صورت میں کویشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کروں گا اور انفارمیشن شیئر کروں گا، سب سے پہلے تو جعلی سرٹیفکیٹ کے جو نام ہیں ان کی لسٹ آپ کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، کیونکہ بہت سارے دوست جو ہیں یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو لسٹ چاہیے۔ حالانکہ ایک دو کو میں نے کمنٹ میں بتایا بھی ہے، لیکن جنرل آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انگریزوں منیما بیتال کے بارے میں حکومت نے ایک نئی اناؤنسمنٹ کی ہے، اس کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے بعد جرمنی کا امیگرینٹس کے لیے بہت اہم اعلانات شروع کر دیے ہیں جرمنی نے، اور کچھ رعایتیں دی گئی ہیں، اس پہ بات کریں گے تفصیلی کہ جرمنی میں آئندہ امیگرینٹس کے لیے کون سی رعایتیں جو ہیں وہ رائج ہوں گی۔ اس کے بعد آخر میں بچوں کی نیشنلٹی کے بارے میں کافی دوستوں کی طرف سے، فیملیز کی جانب سے کچھ کویشچنز آئے ہیں جس پہ میں آنسر دوں گا ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو جعلی سرٹیفکیٹ نام کی جو لسٹ ہے وہ کس طرح آپ حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ نے اس کو اپنا نام اس میں سے چیک کرنا ہے۔ جعلی سرٹیفکیٹ نام کی جو لسٹ ہے، یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے تقریباً آج سے 3-4 دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز شیئر کی تھی کہ کیا سچویشن ہے اس وقت، کہ کہاں تک لسٹ پہنچ چکی ہے۔ 1380 لوگوں کی لسٹ پہنچ چکی ہے، اور آنے والے وقت میں یہ لسٹ مزید لمبی ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں ابھی بڑی بڑی جو پروونسز ہیں وہ آنا باقی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ بنوایا ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا نام ابھی تک اس میں نہیں آیا، وہ بھی عنقریب امید ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام آ جائیں گے جنہوں نے یہ بنوایا تھا۔ یہاں پہ سب سے زیادہ جو خطرناک بات ہے وہی ہے کہ جن لوگوں نے، جس گروہ نے یہ سرٹیفکیٹ تیار کیے ہیں اور اس میں انوالو تھے، ان کے لیے تو اس میں بہت زیادہ سزائیں ہیں۔ حالانکہ جو لوگوں نے یہ یہاں پہ ایجنٹ بازی کی ہے اور جستیسیہ کو اس کا پتہ چل چکا ہے، ان لوگوں کے ملتے جلتے ناموں والے لوگ جنہوں نے نیشنلٹیز جمع کروائی تھی ان کے لیے بھی پرابلم بڑھ رہی ہے۔ ان سے ویریفیکیشنز مانگی جا رہی ہیں کہ آپ ہمیں مزید ثبوت دیں کہ آپ وہی ہیں۔ یہ میں وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اس بندے سے میچ کر رہے تھے جس نے اس کام میں بہت اہم کردار ادا کیا اور بہت سارے لوگوں کو سرٹیفکیٹ بنوا کے دیے ہیں۔ اس بندے کے ہم نام جو لوگ ہیں وہ نیشنلٹی جمع کروا رہے ہیں، تو ان کو کافی زیادہ جو اس وقت پریشانی کا سامنا ہے، ان کو کافی زیادہ پروف دینے پڑ رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ نہیں ہے بلکہ اور کوئی ہے جو کہ اپلائی کرنے وہ، کیونکہ وہ خود یہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ تو اس تمام سچویشن میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اس وقت سچویشن ہے، جو اس سرٹیفکیٹ کو لے کے حکومت اور ادارے جو ہیں ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا، جیسے کہ بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ سرٹیفکیٹ بنوایا اور جن کے نام اس لسٹ میں ہیں ان کا فیوچر کیا ہے۔ ان کا فیوچر یہی ہے کہ جتنی زیادہ دیر ہو سکے گی اتنا زیادہ جو ہے ان کے کیس میں بہتری آئے گی، کیونکہ اگر یہ جلدی یہ کیس چلتا ہے اور جلدی اس کے فیصلے آتے ہیں تو اتنی جلدی جو ہے وہ پرابلم ہو سکتی ہے جن لوگوں نے اس میں سرٹیفکیٹ بنوائے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جیسے کہ میں نے کل والی ویڈیو میں ایک مشورہ دیا تھا، وہ آپ تمام لوگوں کو وہی مشورہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کوشش نہیں کی بنوانے کی، سرٹیفکیٹ لینے کی، وہ لازمی طور پہ کوشش کریں، کوئی اسکول جوائن کریں، کچھ ویسے کوشش کریں کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اوریجنل کریں، لازمی کریں۔ اس کے بعد جو لوگ میڈیم ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکیں گے، وہ لازمی طور پہ ٹرائی کریں جو نیا قانون آیا ڈپلومے والا وہ کرنے کی، جس میں صرف اور صرف سپیکنگ اور لسننگ انہوں نے چیک کرنی ہے۔ تو یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ صرف آپ کی نیشنلٹی نہیں ہے بلکہ آپ کے نے اگر اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو آگے اس کے کوئی بینیفٹ دیے ہیں، وہ بھی اگر آپ کی نیشنلٹی جاتی ہے تو وہ بھی
چلی جائیں گی۔ تو اس وجہ سے یہ متبادل راستہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہو سکے تو لازمی طور پہ سرٹیفکیٹ کر لیں، تاکہ اگر بر وقت خدا نخواستہ آپ کے خلاف اگینسٹ فیصلہ آتا ہے، جس کے بہت زیادہ چانسز ہیں، تو آپ کے پاس اس وقت سرٹیفکیٹ ہو کہ آپ اس کو متبادل کے طور پہ اپنا اوریجنل سرٹیفکیٹ دے کے بے شک ریکورسو کرنی پڑے تو آپ اس کو لے سکیں۔ اب بات کرتے ہیں انگریسو منیما بیتال کے بارے میں۔ اس کی طرف جانے سے پہلے آپ کو جو لسٹ ہے اس کا میں بتاتا چلوں کہ لازمی طور پہ مجھے اپنی ای میل سینڈ کرتے رہیں ہر کمنٹ کے نیچے، جہاں جو بندہ چاہتا ہے لسٹ کو حاصل کرنا وہ لازمی طور پہ کمنٹ میں اپنی ای میل ایڈریس لکھے، تو میں اس کو بھیجتا رہوں گا، جیسے میں نے پہلے کافی لوگوں کو وہ لسٹ بھیجی ہے۔ یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے پہلا جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انگریسو منیما بیتال کے بارے میں جو اہم خبر ہے وہ آپ کو اس سے آگاہ کرتا چلوں کہ انگریسو منیما بیتال کے بارے میں حکومت نے یہ کہا ہے کہ 2023 میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی انگریسو منیما بیتال ختم ہو جائے گی۔ انگریسو منیما بیتال ختم ہونے کی ریزن یہ کہی گئی ہے کہ جیسے 2023 کا رینتا جو ہے وہ ڈکلیئر ہوگا، جو کہ 2022 کا اصل میں ہوگا، اس میں حکومت دیکھے گی کہ کون کون لوگ ایلیجیبل ہیں۔ کچھ کرائیٹیریا انگریسو منیما بیتال کا چینج کرنے جا رہے ہیں، اور 2023 میں وہ رینتے کے مطابق جو ہے آپ کی انگریسو منیما بیتال جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے یا ختم کر دیں گے۔ یہ یاد رہے، جن لوگوں کی انگریسو منیما بیتال زیادہ سالوں کے لیے بھی ایکسیپٹ ہوئی ہے، ان کا بھی اگر رینتا جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے بچوں کے حساب سے، فیملی کے حساب سے، تو آپ کی انگریسو منیما بیتال انہوں نے ختم کر دینی ہے، کنٹینیو نہیں رکھنی۔ اس وجہ سے آپ نے ذہنی طور پہ 2023 میں انگریسو منیما بیتال کے بارے میں الرٹ رہنا۔ اس کا میں لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تاکہ آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ اور یہ انگریسو منیما بیتال اگر خدا نخواستہ ابھی کسی کی لگی ہوئی تھی اور چند مہینوں سے نہیں آ رہی، وہ لازمی طور پہ اپنا سیپے کا ڈائریکٹ سیتا لے کے ان کو میل یا فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کچھ دوستوں کے کمنٹ آئے ہیں کہ وہ فون نہیں اٹھا رہے یا میل کا جواب نہیں دے رہے۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ لازمی طور پہ جو ہے وہ سیتا لینے کے بعد وہاں پہ جائیں اور اپنے اس مسئلے کو ڈائریکٹلی وہاں پہ حل کریں۔ جرمنی نے بہت اچھی اناؤنسمنٹس شروع کر دی ہیں، اور جرمنی کی طرف سے خاص طور پہ 2 نئی اناؤنسمنٹس آ چکی ہیں جو کہ امیگریشن کو لے کے فیوچر میں جرمنی میں کافی بہتری لائیں گی۔ سب سے پہلا جو آپ لوگوں کے ساتھ چند ہفتے پہلے میں نے ایک نیوز شیئر کی تھی کہ وہ ڈبل نیشنلٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور آنے قریب اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے گا۔ ڈبل نیشنلٹی کا قانون جرمنی لے آیا، جس میں یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو کہ ڈبل نیشنلٹی، پہلے جرمنی کا یہ قانون تھا کہ وہ لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں امیگرینٹ کے طور پہ اور جرمنی کی نیشنلٹی لیتے ہیں، وہ کسی اور ملک کی ڈبل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے۔ جرمنی اس کو تبدیل کرنے جا رہا ہے، اب آپ ڈبل نیشنلٹی رکھ سکیں گے۔ جرمنی کی نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ سٹیپ ہے، اور اس کے بعد امیگرینٹس کے لیے بہت زیادہ آسانی جرمنی میں آئے گی۔ دوسرا جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو بھی بچہ وہاں پہ غیر ملکیوں کے ہاں پیدا ہوگا وہ پیدائشی طور پہ سٹیزن لے گا، یعنی کہ وہ لیگل ہو جائے گا، وہ جرمن کا نیشنل ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ والدین میں سے کوئی ایک لازمی طور پہ PR ہولڈر ہو، یعنی کہ اس کے پاس پرماننٹ ریزیڈنسی ہو، تو وہ پیدائشی طور پہ جرمنی کا پاسپورٹ لے سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے جو کہ آنے والے وقت میں تمام امیگرینٹ پہ امپلائی ہو جائے گی۔ بچوں کی نیشنلٹی کے بارے میں کچھ دوستوں نے جو ہے وہ کافی جاننا ہے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کمنٹ کیے ہیں، جہاں پہ چند ایک ٹاپک ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ جب جو اسپین میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پیدا ہوتے یہاں پہ نیشنلٹی نہیں ملتی، اس کو 1 سال کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ بہت سارے دوست سوچتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا اس سے ٹھیک 1 سال بعد، اگر آپ اس کے 1 سال بعد جمع کروائیں گے تو وہ نہیں ملے گی، آپ کو آبجیکشن لگ کے واپس آ جائے گی۔ 1 سال کا تب شروع ہوتا ہے جب آپ اس کو ریزیڈنسی کارڈ یعنی کہ کارڈ لے کے دیتے ہیں اسپین کا، وہ جب آپ اس کو ملا ہے اس سے لے کے 1 سال بعد جو ہے اس کی آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ آپ کی نیشنلٹی پاس نہیں ہوگی۔
جو بچے یہاں پہ 18 سال سے کم ہے اور والدین میں سے کسی ایک کو پاسپورٹ مل جاتا ہے وہ والدین کی بیس پہ پاسپورٹ لے سکتے ہیں، لیکن جو 18 سال سے اوپر ہوں گے اور وہ جہاں پہ پیدا نہیں ہوئے تو ان کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے اپنا علیحدہ سے 10 سال کا ٹائم پورا کرنا ہے اور اس کے بعد وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بچوں کی نیشنلٹی اپلائی کر سکیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم انفارمیشن اور نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔